السلام علیکم۔ ایک دفعہ 3 دوست سفر پر نکلے۔ وہ ایک طوفان میں پھنس گئے اور ایک پہاڑ کے اندر غار میں پناہ لی۔ جلدی ایک چٹان گری اور غار کے منہ بند ہو گیا اور وہ باہر نہ نکل سکے۔ وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہیں چٹان ہٹانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اپنے اچھے اعمال کو یاد کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہمیں اس مشکل سے نجات دلائے۔ ایک دوست بولا، اے اللہ، میں اپنے بوڑھے ماں باپ، بیوی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ میں سارا دن اپنے ریوڑ کی دیکھ بھال کرتا ہوں اور شام کو گھر آتا ہوں تو بھی بھیڑ بکریوں کا دودھ نکالتا ہوں اور پہلے ماں باپ کو دیتا ہوں۔ ایک دن مجھے چارہ کی تلاش میں دور جانا پڑا۔ میں شام سے پہلے لوٹ نہ سکا۔ واپسی پر ماں باپ کو سوتے پایا اور میں ان کے سرہانے خاموشی سے کھڑا رہا کہ ان کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو۔ مجھے یہ مناسب نہ لگا کہ میں والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ میرے بچے میرے قدموں میں روتے رہے۔ میں اسی حالت میں اپنے والدین کے پاس کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہو تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ وہ چٹان تھوڑی سی سرکی یہاں تک کہ وہ تھوڑا سا آسمان دیکھ سکیں۔ ایک دوسرا دوست بولا، اے اللہ، میری ایک چچا زاد تھی جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا کیونکہ میں اس کا 100 دینار قرض واپسی ادا نہ کر سکا۔ میں نے بڑی مشکل سے 100 دینار اکٹھے کیے، اس کے گھر گیا اور اس کو مجبور کیا مجھ سے نکاح کر لے۔ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، اس کی حد کو نہ توڑ، اور اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا اور واپسی وہاں سے آ گیا۔ اے اللہ، آپ جانتے ہیں نا کہ میں نے صرف آپ کے ڈر سے کیا ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ علم پسند آیا ہو تو ہماری مشکل آسان کریں۔ وہ پتھر تھوڑا سا سرکا کہ کچھ راستہ بنا مگر وہ ان تینوں کے نکلنے کے لیے ناکافی تھا۔ تیسرا بولا، اے اللہ، میں نے ایک ملازم چاول ناپنے کے لیے رکھا۔ جب اس نے اپنا کام ختم کر لیا تو میں نے اس کو چاول کی شکل میں معاوضہ ادا کیا مگر اس نے قبول نہ کیا، وہ چلا گیا۔ میں نے ان چاولوں کو بیچ بو دیا۔ میری فصل بہت اچھی ہوئی کہ میں امیر ہو گیا۔ میرے پاس گائیں اور بھیڑ بکریوں کی ریوڑ تھی۔ ایک دن وہ ملازم آیا اور کہنے لگا، اللہ سے ڈرو اور میرے مال میں کوئی ظلم مت کرنا۔ میں نے اس کو کہا، یہ گائیں اور بھیڑ بکریاں لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا، اللہ سے ڈرو، میرا مذاق مت اڑاؤ۔ میں نے کہا، میں تمسخیر نہیں کر رہا بلکہ تم یہ مال لے جاؤ، اور وہ لے کر چلے گیا۔ اے اللہ، آپ جانتے ہیں نا یہ عمل میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ عمل پسند آیا ہے تو ہماری مشکل آسان کریں۔ وہ پتھر تھوڑا سرکا یہاں تک کہ غار کا منہ کھل گیا۔ آپ نے دیکھا کیسے ان کے اچھے اعمال اور دعا مانگنے کے طریقے سے ان کی مشکل آسان ہوئی۔ پیارے بچوں، ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں ہمیشہ اچھے اور نیک عمل کرنے چاہیے اور اخلاص سے عبادت کرنی چاہیے اور اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ اگر ہم اچھے اعمال کو یاد کریں اور اللہ کی دعا کریں تو اللہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ دعا مانگنے کا بہترین وقت اذان کے بعد، فرض نماز ادا کرنے کے بعد، جب بارش ہو رہی ہو یا جب کوئی شخص بیمار ہو۔ تب آپ اس حدیث کو لکھیں اور اس کو یاد کریں اور اس کو اپنے دوستوں کو اور دادا دادی کو ضرور سنائیں۔